أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ کل کے سبق میں ہم نے سورۃ الفیل پڑھی تھی اور آج ہم سورہ قریش پڑھیں گے۔ ان دونوں صورتوں میں آپس میں بہت ہی زیادہ تعلق بھی ہے اور آپس میں دونوں صورتوں میں ربط بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ ہاتھی والے جو آئے تھے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا تھا اور خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی تھی۔ تو اس موقع پہ خانہ کعبہ کے جو متولی تھے، جو خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور سارا انتظام کرتے تھے وہاں پہ، جیسے حرم شریف میں اب بھی ایک مخصوص جماعت ہے نا جو سارا انتظام دیکھتی ہے وہاں کا، اور جو زائرین ہوتے ہیں ان کی خدمت کرتی ہے، ان کو جو ہے وہ ہر قسم کی سہولیات پہنچاتی ہے۔ ہر زمانے میں اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں یہ خدمت قریش کے سپرد تھی، جو قبیلہ قریش تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قبیلہ ہے، تو وہ لوگ یہ خدمت انجام دیا کرتے تھے۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا اور سب لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، تو آس پاس کے جتنے بھی علاقے تھے ان سب میں قبیلہ قریش کی بہت زیادہ عزت ہو گئی اور ان کا بہت زیادہ احترام کیا جانے لگا، اور لوگ یہ کہنے لگے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریبی لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ چھیڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ان کو چھیڑیں گے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہاتھی والوں کی طرح ہمارے اوپر بھی کوئی عذاب نازل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا غصہ ہمارے اوپر نازل ہو جائے۔ تو اس وجہ سے قریش کی بہت زیادہ عزت ہو گئی تھی، اور اس زمانے میں حالانکہ جب کبھی قافلے کہیں جایا کرتے تھے تو ان کو بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ راستے میں ڈاکو بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، وہ ان کا سامان لوٹ لیتے تھے اور کبھی جو ہے وہ جان سے بھی مار دیتے تھے۔ لیکن قریش کا اس وقت تمام کے تمام قبائل اور تمام کے تمام لوگ عزت اور احترام کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کی وجہ سے، اور اس واقعے کی وجہ سے جو ہاتھی والوں کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا، اس کی وجہ سے عزت و احترام کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ بالکل اطمینان سے سفر کرتے تھے، تجارتی سفر ہوں یا اپنا کوئی ذاتی سفر ہو، بالکل اطمینان سے سفر کیا کرتے تھے۔ اور جیسا کہ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دو سفر کیا کرتے تھے یہ، ایک سفر ہوتا تھا ان کا سردیوں میں اور ایک سفر ہوتا تھا گرمیوں میں۔ سردیوں میں جو ہے وہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے، کیونکہ یمن جو ہے وہ گرم ملک ہے، تو سردیوں میں وہاں پہ جاتے تھے، وہاں سے تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے، اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے، کیونکہ شام جو ہے وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، تو گرمیوں میں وہاں پہ جاتے تھے اور تجارت کے لیے وہاں سامان لے کے جاتے تھے یا وہاں سے لاتے تھے اور مکہ مکرمہ میں لا کے بیچتے تھے۔ تو یہ احسان اللہ تعالیٰ اس صورت میں ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں یہ عزت دی ہے اور ہم نے تمہیں یہ تعظیم دی ہے، اور خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے یہ سب کچھ۔ تو اس صورت میں یہ سب بتا کے اللہ تعالیٰ آخر میں یہ فرما رہے ہیں کہ اب تمہیں بھی یہ چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کے گھر کی
اللہ یعنی تمہیں یہ چاہیے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور جو باقی تمہارے معبودان باطلہ ہیں، بت وغیرہ ہیں جن کو تم پوجتے ہو، ان کو سب کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ سب احسانات تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، ان بتوں نے نہیں کیے۔ تو یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، تو ان دونوں صورتوں کا یہ تعلق بھی ہو گیا، اور اس کا تھوڑا سا میں نے آپ کو خلاصہ بھی بتا دیا صورت کا۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں۔ لإیلاف قریش، قریش جو ہے وہ قبیلے کا نام ہے، جیسے میں نے بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے۔ لإیلاف قریش، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ لوگ سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کے عادی ہیں۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ سردی کے موسم میں یمن جایا کرتے تھے، اور گرمیوں کے موسم میں شام جایا کرتے تھے، اور تجارت کا سفر کیا کرتے تھے، اور اسی سے ان کی گزر اوقات ہوا کرتی تھی، کیونکہ مکہ مکرمہ میں کسی بھی قسم کے کوئی باغات، کھیتی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ تجارت ہی کی وجہ سے ان کا گزارا ہوا کرتا تھا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کے عادی ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا، وآمنہم من خوف، اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا، وآمنہم من خوف، اور بد امنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ جس نے کا مطلب اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں کھانے کو بھی دیا، کھانے کو اس طرح سے دیا کہ ان کے لیے سفر آسان کر دیا، لوگوں کے دل میں ان کی عزت اور احترام بٹھا دیا، تو اسی وجہ سے لوگ انہیں تنگ نہیں کرتے، پریشان نہیں کرتے، اور وہ اطمینان سے تجارت کا سفر کرتے ہیں اور اطمینان سے واپس آ جاتے ہیں۔ اور وآمنہم من خوف کا یہ مطلب ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بد امنی نہیں ہوتی ان کے ساتھ، کوئی ان کو تنگ نہیں کرتا، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا، کوئی ان کا مال نہیں چھینتا، تو یہ سب مراد ہے اس میں۔ اب یہ مختصر تفسیر پڑھ لیتے ہیں اس کی۔ لإیلاف قریش میں جو ایلاف ہے، یہ لفظ عربی کا، اس کا مطلب ہے کسی چیز سے مانوس ہونا، کسی چیز کا عادی ہونا۔ اور قریش جو ہے میں نے جیسے بتایا کہ ایک قبیلے کا نام ہے، اور دوسری آیت میں ایلاف وہی لفظ دوبارہ آیا ہے، اور رحلہ جو ہے وہ سفر کو کہا جاتا ہے، شتاء جو ہے وہ سردی کو کہتے ہیں، اور صیف جو ہے وہ گرمی کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جیسے میں نے عرض کیا کہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے اس میں سردیوں میں، اور شام کی طرف سفر کرتے تھے گرمیوں میں، اسی کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس آیت میں۔ تیسری آیت میں ہے فَلْيَعْبُدُوا، فَلْيَعْبُدُوا کا مطلب ہے کہ چنانچہ ان کو چاہیے کہ یہ عبادت کریں، اور اس کے بعد ہے رب هذا البیت، البیت کا مطلب گھر، اور یہاں پہ گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر۔ اس کے بعد آخری آیت میں ہے الذی اطعمہم، اطعمہ کا مطلب کسی کو کوئی چیز کھلانا، اور جو کا مطلب ہوتا ہے بھوک، آمنہ کا مطلب کسی کو امن دینا، محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اور خوف کا مطلب تو پتہ ہی ہوگا سب کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہوا۔ تو یہ صورت ہماری مکمل ہو گئی، اور اس میں جو کچھ تھوڑی بہت تفصیل تھی وہ بھی میں نے آپ سے عرض کر دی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کو اپنا احسان یاد دلایا ہے، اور اس احسان یاد دلانے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور جو معبودان باطلہ ہیں، بت ہیں جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو، ان کی عبادت کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ سب کام تمہارے ساتھ ان بتوں نے نہیں کیے،
یہ معبودان باطلہ نے نہیں کیا یہ احسان، بلکہ یہ سب کا سب احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ صورت مکمل ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔